إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبات میں بعض واقعات کو سیرت کے حوالے سے شروع کیا، اور پچھلے خطبے میں سیدنا ثمامہ کے واقعے کو بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اس واقعے کے اندر جو چند فقہی باتیں ہیں ان کو تیزی سے بیان کر کے آگے بڑھیں گے۔ اس واقعے سے جب سیدنا ثمامہ نے واپس لوٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ واپس لوٹ آیا ہوں، آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ نے ان کو کہا تھا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا اور تو واپس لوٹ آیا۔ تو انہوں نے کہا اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ علامہ شہید یہ واقعہ اس شعر کے انداز میں سنایا کرتے تھے کہ کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، ہمیں اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ تو ویسے اس واقعے کے فقہی جو پہلو ہیں ان میں سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو بوقت حاجت، بوقت ضرورت یا کسی بھی امر کے اور کسی بھی کام کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے مسلمانوں میں یہ بات ہے کہ حرمین کے اندر کافر داخل نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے، لیکن یہاں پہ مسجد النبوی کے ستون کے ساتھ رسول اللہ نے، ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں تھا کیا، باندھ دیا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چند حکم ان کی استثناء ہوتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کی مسجد ہے اور کوئی ماہر کاریگر ہے جس کو آرکیٹیکٹ ہے یا اسی کا کام کرنے والا ہے یا کارپینٹر ہے یا ماربل، کوئی بھی کام جو اس کی اسپیشلائزیشن ہے، مسلمان وہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ مسجد میں داخل ہو کے اس کو وہ کام کرنے کی اجازت موجود ہے۔ ان احادیث اور واقعات کی روشنی میں یہ جو سب سے بڑا فقہی پہلو اس واقعے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کافر کو بوقت ضرورت مسجد میں داخلے کی بھی اجازت ہے، اور یہ جو حرم کا خاص مسئلہ ہے وہاں پہ بھی داخلے کی اجازت موجود ہے۔ اور دیگر احادیث سے تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو اپنی ہی مسجد میں عبادت کرنے کی پیشکش کر دی۔ تو گویا آج کے دور میں بھی اگر کوئی عیسائی، یہودی یا غیر مسلم آپ کی مسجد میں آنا چاہے اور آپ سمجھتے ہو کہ اس کے آنے سے اس کے دل میں اسلام کا رعب، دبدبہ اور متاثر ہونے کا امکان ہے، آپ اس کو داخل ہونے دیجئے، آپ اس کو آنے دیجئے، آپ اس کو چاہے اپنی مسجد میں عبادت بھی کرنے دیں وغیرہ۔ یہ ایک طویل فقہی باب ہے جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مارک کے آپ کو کہا تیزی سے لڑے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار کے اوپر ہیبت اور دہشت بیٹھ جائے۔ زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صفوان بن امیہ کا ایک قافلہ جا رہا تھا، رسول اللہ نے یہ کاروائیاں بھی کی ہیں کہ قریش کے جو قافلے تجارتی جا رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے، ان کے اوپر حملے کیے جائیں۔ تو زید بن حارثہ کو بھی اسی قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ صفوان بن امیہ کا تجارتی قافلہ تھا، بہت زیادہ مال لے کے جا رہا تھا، تو زید بن حارثہ نے حملہ کیا
اور قافلے کے اندر سے چاندی کی ایک بہت بڑی مقدار مسلمانوں کے ہاتھ میں لگی۔ لیکن اس واقعے میں عیس کے مقام کے اوپر جب زید بن حارثہ کفار کو قیدی بنا رہے تھے تو جو اسپیشل اس واقعے کے اندر ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص، جن کا واقعہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے متعدد موقعوں کے اوپر رکھ چکا ہوں کہ یہ وہی ہیں کہ جب ان کو قیدی بنایا گیا تو زینب نے مکہ سے ماں خدیجہ کا ہار بھیجا تھا، تو رسول اللہ اس ہار کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کو کہا یہ تو میری بیٹی نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو بغیر معاوضے کے آزاد کر دوں۔ یہ وہی ابو العاص ہیں، اس مارکے میں گرفتار ہو گئے۔ اب جب ان کو پکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے پناہ کا مطالبہ کیا، جناب زینب سے۔ تو زینب نے اسی وقت اعلان کیا کہ میں اپنے خاوند کو، حالانکہ آپ کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا میں نے اس سے زیادہ سچا اور وفادار کوئی نہیں دیکھا، ابھی حالت اسلام میں نہیں تھے، کہا اس نے میرے سے جو وعدہ کیا پورا کیا۔ جب کہا تھا رسول اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ زینب کو واپس بھیج دو، تو انہوں نے فوری بھیج دیا۔ آج پکڑ کے آئے ہیں تو کہتے ہیں زینب کو کہ میں ہوں تو تیرا خاوند، مجھے پناہ چاہیے۔ زینب نے پناہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پناہ کو قبول کر لیا، زینب کی پناہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار اور محبت، رسول اللہ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، ابھی انہوں نے اسلام نہیں تھا قبول کیا، رسول اللہ ان کا احترام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے صحابہ کو کہ یہ کیسا عظیم آدمی ہے کہ جنگ بھی کرتا ہے اور میرے خلاف بھی ہے اور اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن میرے سے جو وعدہ کرتا پورا کرتا ہے، جو وعدہ کرتا پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ کو ان سے بڑی محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے اس واقعے میں یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ابو العاص کو جانے دو، ابو العاص کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اجازت ہے، صحابہ نے اجازت دے دی۔ تو یہ جو بار بار احسانات کیے ابو العاص کے دل میں رسول اللہ کی بڑی محبت تھی، ان کے دل میں بھی، لیکن اب دل کی دنیا بدل چکی تھی، تیزی سے مکہ میں داخل ہوئے اور اعلان کیا لوگوں میں اس لیے آیا ہوں کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ مدینہ میں اس لیے ٹھہر گیا کہ ابو العاص کے ذمے مکہ کے لوگوں کے پیسے تھے، مکہ کے لوگوں کی امانتیں تھیں، اسلام قبول کر کے مدینہ میں ٹھہر گیا ہے اور ہمارا مال لوٹ لیا۔ میں پہلے تمہارے پاس آیا ہوں، ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا، جس نے مجھ سے جو پیسہ لینا تقاضا کرنا ہے تقاضا کر لے، میں ایک ایک پائی کلیئر کر کے مدینہ میں جا رہا ہوں رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر ایمان کو قبول کرنے کے لیے، اعلان کیا۔ اور پھر ایک ایک بندے کے پیسے واپس کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے جب اسلام کو قبول کیا تو یہاں پہ ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ ہے، فقہی، اور اس کے اندر امت میں بہت لمبا چوڑا اختلاف موجود نہیں، لیکن چند چوٹی کے کبار محدثین نے چونکہ اختلاف کیا، چاہے ان کی وہ رائے شاذ ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ ابو العاص جب واپس آئے ہیں رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کیا، ضمنی بات آئیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ وہی ابو العاص ہیں جو امامہ کے والد ہیں، اور رسول اللہ اپنی اس نواسی سے اتنا پیار کیا کرتے تھے جس طرح حسن حسین کو دوران نماز سجدوں میں طویل کر لیا کرتے تھے، اگر کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے تو امامہ بھی جب نماز میں قریب آتی تھی تو رسول اللہ نے قیام امامہ کو اٹھا کے کیا، پوری رکعت کا قیام اپنی نواسی کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا، اور ساتھ میں ایک عجیب جو فقہی باب ہے اسلام کے اندر، وہ نیا فقہی باب کا دروازہ کھلا۔ بعض محدثین کا اس بارے میں اختلاف موجود ہے، جیسے کہ پہلے کا رسول اللہ نے ابو العاص کو کہا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اب میں آپ کو اپنی بیٹی کے اسی نکاح میں واپس کرتا ہوں، یعنی جو نکاح پہلے سے موجود تھا حالت کفر کے زمانے میں، بیٹی کو تو واپس بلا لیا۔ تو بالعموم جو فلسفہ اور کلیہ فقہی بنتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر ایک عورت مسلمان ہو جائے اور خاوند کافر ہو جائے، عدت گزر جائے، آٹومیٹک ہے یہ کہ اگر خاوند کافر ہے اور اس کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، عدت گزر جائے وہ عورت آزاد ہے۔ لیکن یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اسی سابقہ نکاح کے ذریعے ان کی طرف بھیجا تو یہاں سے کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ بعد محدثین نے کہا نیا نکاح کیا، لیکن یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔
اسی نکاح میں واپس کرنے کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر عورت مسلمان ہو گئی، طلاق تو واقعہ ہو گئی، خاوند کافر ہے، لیکن عورت نے آگے نکاح نہ کیا ہو، عورت آگے نکاح نہ کرے، عدت گزر جائے، تو بھی سابقہ خاوند اگر واپس لوٹ کے آ جائے، مسلمان ہو جائے، تو اس کے نکاح میں واپس جا سکتی ہے۔ یہ فقہی ایک باب ہے، اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے کہ نہیں، نئے سرے سے نکاح منعقد کرنا چاہیے، نئے سرے سے۔ ہر یہ ضمنی اختلافات ہوتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی بیٹی کو انہی کے نکاح میں دے دیا۔ یہ جو چھاپا مار کاروائیاں ہو رہی ہیں، ان سے تنگ آ کے نا ابو سفیان نے، اس وقت اسلام چونکہ قبول نہ کیا تھا، ایک چال چلی۔ عمر بن امیہ کو زمری، عمر بن امیہ مشہور آپ کو پتہ ہے، ٹارگٹ کلنگ میں اس وقت وہ ماہر ہوا کرتے تھے کہ اجرتی قاتل جس طرح آج ہوتے ہیں، شوٹر جن کو ہم کہتے ہیں، اس دور میں بھی ہوا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو پیسے دیے جاتے تھے، یہ جا کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو عمر بن امیہ ان میں سے بڑے ماہر تھے، تو ابو سفیان نے ان کو پیسے دیے اور کہا یار یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جنگ سے ہم جیت نہیں پا رہے، حملے وہ ہمارے اوپر کرنا شروع ہو گئے ہیں، قافلے وہ ہمارے گھیرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ ایسا کیجئے چپکے سے جائیے کسی تدبیر کو لڑا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیجئے۔ پیسے بھی دیے اور انہوں نے پوری تدبیر بھی کی، خنجر کو اپنی ناف میں باندھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اشہل کی ایک مسجد میں اس وقت موجود تھے جب عمر بن امیہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے آتا دیکھا تو اپنے صحابہ کو پہلے بتا دیا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے، جو داخل ہو رہا ہے، یہ بری نیت سے آ رہا ہے، لیکن اس کے اور میرے درمیان اللہ کی تقدیر حائل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا، میں آپ کو لوگوں سے بچا لوں گا، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بندے کے ہاتھ اس طرح ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو وحی کے ذریعے رسول اللہ کو جب ان کا بتلا دیا تو سعید بن حضیر بالکل، اور ان کو خضیر بھی کہتے ہیں، تیار ہو گئے۔ جب وہ قریب آیا عمر بن امیہ تو ان کو پکڑ لیا اور تلاشی لی تو خنجر زہر والا وہاں سے کپڑوں کے نیچے سے مل بھی گیا۔ بڑے پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ اب دیکھیں ایک بندہ قتل کی نیت سے آیا ہے، پکے ارادے سے، پیسے بھی پکڑ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو سمامہ کے ساتھ کیا تھا۔ عمر سے بات چیت کرنے کے بعد کہا ایک شرط ہے، میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو مجھے سارا واقعہ بتا۔ تو پھر اس نے، عمر بن امیہ نے سارے کے سارے واقعے کو کھول کے بیان کر دیا کہ اس طرح معاملہ ہوا تھا، ابو سفیان سے یہ پیکج طے ہوا، یہ ریٹ طے ہوا، آپ کے اوپر حملہ کرنا تھا، یہ سارا۔ جب سارے صحابہ نے سن لیا، رسول اللہ نے اس کے منہ سے ادا کروایا تو کہا عمر قتل کی نیت سے آیا تھا؟ جی ہاں، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہ جو احسان کے بار بار معاملات ہیں رسول اللہ کی سیرت کے اندر، یہ میرے اور آپ میں نہیں ہیں۔ ہمیں تو کوئی گالی نکال دے ہم شاید معاف نہ کریں ساری زندگی، یہ رسول اللہ کے قتل کے معاذ اللہ ارادے سے آیا۔ رسول اللہ نے ایک جملے میں کہا جا تجھے آزاد کیا، معاف کیا۔ اسی وقت عمر بن امیہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول کس جہالت میں رہے ہیں، کس گمراہی میں رہے ہیں، کیسی عجیب بات تھی، آپ سے نفرت، آپ جیسی شخصیت کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور آپ نے مجھے ایک تھپڑ مارنے کو، ایک کسی صحابی کو ایک یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی کوئی پٹائی کر دو، آپ کہہ رہے ہیں جاؤ آزاد کر دیا۔ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرتا ہوں، مجھے حکم دیجئے، اب میں اس جرم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بعض لوگوں کعب بن اشرف، ابو رافع یہودی کے ساتھ ٹارگیٹڈ کارروائی کی، تو یہاں پہ پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کو کہا ٹھیک ہے، اب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، اب ہمارے ساتھی ہیں، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، تو جس کام کے ارادے سے میرے لیے آئے تھے وہی کام ابو سفیان کے ساتھ کر گزرو۔ ساتھ میں ایک اور صحابی کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ تم دونوں جاؤ اور یہ معاملہ بھی اب ختم ہو جانا چاہیے، ابو سفیان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ عمر بن امیہ بیس بدل کے جب خانہ کعبہ میں پہنچے اور ابو سفیان کی طاق میں تھے،
اور آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مدد کے بھیجا. انہوں نے اچھی طرح حلیہ وغیرہ بدلا، لیکن چونکہ رہتے رہائشی قریش جانتے تھے تو وہ حیت اور حلیہ کی تبدیلی کے باوجود پہچانے گئے. تو قریش نے تو کسی کام کے ارادے سے بھیجا تھا، جب خانہ کعبہ میں موجود پایا اور پہچان گئے تو پھر یہ وہاں سے دوبارہ فرار ہو کے بڑی مشکل جان بچا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. گویا جو معاملہ ابو سفیان نے کرنا چاہا وہ بھی پورا نہ ہوا، اور جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ بھی نہ ہو سکا، چونکہ اللہ رب العزت کو حضرت ابو سفیان کے بارے میں کچھ اور ہی منظور تھا. آپ دیکھ لیے حضرت خالد ابن ولید کتنے مارکوں میں رسول اللہ کے مد مقابل رہے، لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی معلوم یعنی منظور تھا. اسی اسنا میں یہ 6 ہجری کے ابتدائی 5 سے 6 ہجری کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جو دباچہ ہے صلح حدیبیہ کا، فتح مکہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کاروائیاں تھیں یہ قریش کے دلوں کے اوپر ہیبت بٹھاتی جا رہی تھی. اسی دوران ایک قبیلہ ہے، آپ نے یہ معروف حدیث سنی ہوگی، اکل اور ارینا قبیلے کے بعد لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا. چونکہ وہ بدو تھے تو آ کے جب مدینہ میں رہے تو ان کے پیٹ خراب ہو گئے. یہ بھی 6 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم تو اللہ کے رسول بدو ہیں اور ہمیں تو دودھ پینے کی عادت ہے، ہم یہ جو روٹی خوراک کھا رہے ہیں اونٹ کا دودھ پیتے ہیں تو ہمارے تو پیٹ خراب ہو گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جائیے، ہمارے چند اونٹ باہر شہر سے باہر چرتے ہیں، فلاں فلاں جگہ کے اوپر چرتے ہیں، آپ جائیے، آپ کے جو پیٹوں کی بیماریاں ہیں ان کے دودھ کو پیجئے اور ان کے پیشاب کو پیجئے، دور ہو جائیں گی. اب یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں، سنن نسائی میں، حدیث کی متعدد کتابوں میں، بخاری شریف میں سند کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور دل کو کھول کے تعصب کے بغیر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگوں نے وحی رسول کو، رسول اللہ کی حدیث کو، اللہ کی وحی کو جو رسول اللہ پہ آتی ہے اتنا معمولی جانا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے اس کو ہم مسترد کر دیں گے. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے عقل، ہر انسان کی عقل فرق ہے، کس کی عقل میں نہ آئے. اس حدیث کا بخاری شریف میں موجود ہو جانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے انکار کیا، اور اس کے انکار کی جو توجیحات پیش کی ہیں، کسی کو تان تشنی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن وہ بھی عجیب و غریب ہے. ایک نے اعتراض کیا یہ جی حدیث قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ پورے قرآن پاک میں کہیں پورے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی معقول اللحم جانور کے پیشاب کی حرمت کا ذکر موجود نہیں. قرآن کے کیسے خلاف ہے؟ پھر بعد نے کہا کہ اونٹ کا جو پیشاب ہے وہ نجس اور خبیث ہے، نجس اور خبیث کی اجازت رسول اللہ کیسے دے سکتے ہیں، اس لیے انکار کر دیا. پھر بعض لوگوں نے تیسرا اعتراض کیا کہ ہے تو نجس اور خبیث لیکن چونکہ رسول اللہ نے اجازت دی تھی خاص ایک لوگوں کو، اس لیے یہاں پہ اجازت ہے. ان سب باتوں کا جو جواب ہے، مختصر بات یہ ہے کہ وحی جو ہوتی ہے وہ، عقل جو ہوتی ہے وہ وحی کے تابع ہوتی ہے. عقل وحی سے بالا تر نہیں ہے. وحی ہے پہلی بات کہ معقول اللحم جانوروں کا، معقول اللحم یعنی جن کا گوشت کھانے کی مسلمانوں کو اسلام میں اجازت ہے، ان کے کسی جز کی حرمت، کسی شے کی حرمت قرآن پاک اور حدیث سے ثابت نہیں ہے سوائے دمم مسفوح کے، بہتے ہوئے خون کے. حلال جانور کا بھی بہتا ہوا خون حرام ہے بس. تو معقول اللحم جانور کے والے سے جو آپ کے ذہن میں باتیں بنی ہوئی ہیں کہ ان کے گردے، ان کی کلیجی، ان کی اوجری، ان کے کپورے وغیرہ حرام ہوتے ہیں، یہ باتیں بھی باطل ہیں، نہیں حرام ہوتے. معقول اللحم جانور پورے کا پورا حلال ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ معقول اللحم جانور کا جو بول و براز ہے، گندگی ہے جو اس کی، وہ خبیث اور نجس کسی قرآن اور سنت کی دلیل سے نہیں ہے. خبیث اور نجس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں اور بھینسوں کے باڑے میں اور گائے کے باڑے میں تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی، تو وہاں پہ کیا پیشاب کی چھینٹیں نہیں ہوتی؟ وہاں پہ پیشاب نہیں پڑا ہوتا. گویا معقول اللحم جانور کے پیشاب کی چھینٹ نجس اور خبیث نہیں ہے. لیکن نجس اور خبیث نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیتے رہا کرے، یہ بات بھی نہیں ہے.
یہ بات بھی نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی علاج کے لیے بھی خبیث چیز کی اجازت نہیں دی، خبیث کی نہیں اجازت دی. رسول اللہ کی متعدد حدیثیں اس بات کے اوپر شاہد ہیں. ایک صحابی صرف زخم کے اوپر شراب کو لگا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ تو دعا کے لیے. تو رسول اللہ کے خبیث میں شفا نہیں ہے. رسول اللہ نے خبیث چیزوں سے علاج سے بھی منع فرمایا، الا یہ کہ وہ جو اضطرار کا کلیہ ہے وہ ہے، لیکن وہ اضطرار کا کلیہ ہر بیماری کے اوپر نہیں ہوتا. وہ اضطرار یہ ہوتا کہ جان لیوا ایسی بیماری ہو یا ایسی بھوک پیاس ہو کہ شراب کے بغیر بندہ زندہ ہی نہ رہ سکے، پھر بات الگ ہے. تو گویا عام زخم کے اوپر تو رسول اللہ نے شراب کا ڈیٹول کے طور کے اوپر یوز کرنا بھی حرام کیا، الکوہل کے طور کے اوپر یوز کرنا، بیرونی استعمال حرام کیا، پھر کہا خبیث چیزوں میں شفا نہیں ہے. تو گویا رسول اللہ نے کسی خبیث چیز کی اجازت نہیں دی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو بولو برات ہوتا ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے، تو رسول اللہ نے اس کا نام لے کے ان کو حکم اس لیے دیا کہ رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان بیماریوں کا علاج اونٹ کے دودھ اور پیشاب میں موجود ہے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے، اور یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے. جدید سائنس کو چھوڑیے، اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات کیجئے. کینسر کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں، خاص طور پہ چھاتی کا کینسر، معدے کا کینسر، جگر کا کینسر، یہ اپنے تجربے اور مشاہدے سے بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ خالی پیٹ رہ کے صرف اونٹنی کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے صرف کینسر کے ان امراض میں، جو یہ کینسر کی بیماریاں جو معدے کی ہیں، جگر کی ہیں، پیٹ کی ہیں، سینے کی ہیں، کوئی اور خوراک استعمال نہ کرے، صرف 40 دن استعمال کرے، عینی تجربہ اور مشاہدہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کو امراض پیٹ کے لگے تھے، معدے کے لگے تھے، اور ان کے پیٹ میں بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنی کے پیشاب پینے کا حکم دیا. تو گویا بیماری کے اندر ماکول اللحم جانور کا کوئی اگر طبیب اور ڈاکٹر پیشاب کی آپ کو ریکمینڈ کرے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خواہ حدیث رسول کے اوپر لمبے چوڑے اعتراض کرنا. اور اب میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں میڈیکل سائنس کو چھوڑ کے میں نے آپ کے سامنے اپنے دور حاضر کے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں مسجد کے نمازی جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ 2 یا 3 مہینے زندہ نہیں رہیں گے، انہوں نے یہ علاج شروع کیا، 3 سال تک زندہ رہے، 3 سال. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ یہ علاج کیا جائے اور پھر کوئی خوراک نہ لی جائے، یہ اس کے اندر بعض اطباء نے شرط رکھی ہے کہ خوراک صرف پھر وہ دودھ اور وہ رہے 30-40 دن، تو اللہ کے فضل و کرم سے شفا مل جاتی ہے. تو یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل اور اورینہ کے ان لوگوں کو کہا کہ باہر چلے جاؤ اور یہ کام کرو، تو انہوں نے یہ کام کیا، وہ تندرست ہو گئے اور ان کے بدن بڑے تن و مند ہو گئے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا اور ان کی اپنی جو ضمیر تھے وہ جب وہاں پہ رہے بدوی علاقے میں، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چر رہے ہیں اور یہ چرواہا یسار اکیلا ہی ہے. ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا، انہوں نے کہا یہ سارے اونٹ بھی ہانک کے لے جاتے ہیں. اس کو قتل کیا، گویا قتل کر دیا تو اسلام تو ضائع ہو گیا. اور آپ سمجھے انہوں نے مرتد ہونے کا ایک قسم کا اعلان کیا کہ رسول اللہ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور ان اونٹوں کو ہانک کے لے کے جانے لگے. تو رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دکھی ہوئے اور بڑا غمگین ہوئے. اور ابن جابر کو فہری ان کو کہتے ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ اور ان کا کلا کما کر دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. اور جو یہ معاملہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. اور یہ بعض مفسرین نے تو باقاعدہ جو آیت محاربہ ہے اس کا اطلاق اکل اور ارینا کے قبیلے کے اوپر بھی کیا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اچھا یہ جو حکم ہے نا یہ بڑا سخت تھا. اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکم اس لیے تھا کہ چرواہے کے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا.
لیکن کلی طور کے اوپر بھی یہ باتیں کچھ جائز ہیں جو معاشرے میں معروف ہوتی ہے کہ ناجائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جابر فہری کو یہ کہا کہ آپ نے اگر ان کو پکڑ لیا تو ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کو تاپ کے ان کی آنکھوں میں پھیر دینا، اور ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنا، اور ان کے پاؤں کو کاٹ کے ان کو صحرا میں بھوک پیاس سے مرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ اور یہی آیت محاربہ میں یہ آیت انما جزاء الذین یحاربون کی جو آیت ہے، یہ اس کے اندر یہی بات موجود ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، ان کے پاؤں کو کاٹا جائے، ان کو زمین پہ پھینک دیا جائے۔ اب یہاں پہ بھی محدثین نے اور فقہا نے بڑی باتیں لکھی ہیں۔ خیر، ابن جابر گئے اور ان کو پکڑا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیوں کو پھیرا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کو صحرا میں درندوں کے خوراک کے لیے چھوڑ دیا۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ویسے عمومی طور پر آگ کا عذاب مخلوق کو نہیں دینا چاہیے، لیکن قصاصاً دیا جا سکتا ہے۔ مثلا انہوں نے چرواہے کے ساتھ یہ عمل کیا تھا تو ان کو اس کے بدلے میں وہ عمل مل جائے۔ بعض محدثین نے اس کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ آگ کا عذاب اکل اور ارینا کے قبیلے کے لوگوں کو اس لیے دیا تھا کہ چرواہے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے، راجع بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے طرز عمل سے اور حضرت علی کے طرز عمل سے جو انتہائی سنگین نوعیت کا مجرم ہو اس کے بارے میں اس کو آگ کا عذاب دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر کے دور کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لیٹر لکھا کہ میں ایک ایسی قوم پہ آیا ہوں امیر المومنین جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا میں سوچ نہیں سکتا؟ یہ مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا ان کو پھر زندہ جلا دیا جائے۔ گویا اسلام میں اس طرح کے سنگین نوعیت کے جرائم کی سزا موجود ہے، لیکن یہ عموم نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے بھی اپنے دور میں آگ کا عذاب دیا، اور جب عبداللہ ابن عباس نے اعتراض کیا تو حضرت علی نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے صحیح طرح حدیث کو سمجھا نہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا کہ حضرت علی نے رجوع کیا تھا، نہیں، صحابہ کا یہ ایک صحابہ کی جماعت کا یہ موقف تھا کہ آگ کا عذاب دینا جائز ہے، ایک صحابہ کی جماعت کا یہ موقف تھا کہ آگ کا عذاب جائز نہیں ہے۔ لیکن راجع بات یہ ہے کہ سنگین نوعیت کے جو جرائم ہیں ان میں اسلام میں اس طرح کی سزائیں دینا کہ لوگوں کو تادیب ہو اور دوبارہ وہ معاشرے میں جرم نہ ہو سکے، یہ باتیں جائز اور درست ہیں۔ گویا جب یہ سارے کا سارا واقعہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا دی۔ آگے چلیے، آگے ایک غزوہ ہے سریہ، بلکہ غزوہ تو وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو 300 سواروں کے ساتھ اس سریے کو، ویسے سیف البحر بھی کہتے ہیں لیکن وہ حضرت حمزہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کو تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر جیش الخبت کہنا چاہیے۔ جیش الخبت سے مراد پتوں والا لشکر، پتوں والا، جھاڑیوں والا۔ اس کو کیوں کہا گیا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو دور ساحل کے کنارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کرنے کے لیے بھیجا تو آپ کے پاس خوراک ختم ہو گئی۔ جب خوراک ختم ہوگی تو ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، 300 بندہ تھا، کہ سارے تھوڑا تھوڑا جو آپ کے پاس موجود ہے اکٹھا کر لیا جائے۔ سب نے اکٹھا کیا، اس کو ایک بورے میں بند کر دیا، پھر ان میں سے سب کو ایکولی بانٹنا شروع کیا۔ پہلے زیادہ کھجوریں آتی رہی، پھر کم کم، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت میں ایک ایک کھجور اس سے آنے لگی۔ پھر جب وہ بھی ختم ہو گئی تو صحابہ نے پتوں کو اور کیکر کو اور مختلف ٹہنیوں کو چبانا شروع کیا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں جیش الخبت، کہ پتوں والا لشکر۔ اب لیکن بھوک آپ کو پتا ہے خشک جھاڑیوں سے تو نہیں بجھتی، تو انہوں نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ چند اونٹ ذبح کیے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو اونٹ ختم ہو جائیں گے، تو اونٹوں کو ذبح کرنے سے منع کیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے، انہوں نے ساحل سمندر کے اوپر ایک عظیم الشان مچھلی کو دیکھا۔ عظیم الشان کہتے ہیں ٹیلے سے بھی بڑی تھی، اور اس وقت عرب میں اس مچھلی کو امبر کہتے تھے، اور آج کل کے دور میں شاید واللہ عالم بعض لوگ قیاس کرتے ہیں کہ اس سے مراد ویل مچھلی ہے، ویل جو بہت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن اس مچھلی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں
کہ اتنی بڑی تھی، جب ہم نے اس کے گوشت کو، اس کے روغن کو کھانا شروع کیا تو ہم ایسے تندرست، وہ جو ایک ایک کھجور سے جسم میں کمزوری تھی، تندرست و توانا ہو گئے. تو جب کافی گوشت کھا لیا تو اس کی پسلی، صرف پسلی، اس کو ہم نے کھڑا کیا اور ایک اونٹ کے اوپر بندے کو سوار کیا اور اس کو کہا ذرا ناپو یہ کتنی بڑی مچھلی ہے. تو وہ اونٹ سوار اس کی پسلی کے نیچے سے گزر گیا اور سر پسلی کو ٹچ نہ ہوا، اتنی بڑی مچھلی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آ کے یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول مجبور تھے، کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی، ایک مردار وہاں پہ پڑا تھا، آگے ہم نے کھا لیا. تو یہاں سے ایک بہت بڑا فقہی قاعدہ بھی نکلتا ہے جس کی اول بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کہاں ہے اگر اس کا کچھ گوشت موجود ہے، کوئی روغن موجود ہے تو مجھے بھی کھلاؤ، اللہ نے تمہارے لیے میزبانی کا انتظام کیا تھا. اور ایک صحابی نے دیا، رسول اللہ نے اس میں سے تناول بھی فرمایا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہی قاعدہ اور کلیہ بیان کیا وہ یہ ہے، جو آپ کو عام فہم سمجھ بھی آ گئی ہوگی، کہ مردار مچھلی تھی، ساحل سمندر پہ آ گئی، مری ہوئی تھی، صحابہ نے اس کو کھایا. تو یہاں سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ سمندر کا جو مردار ہوتا ہے، دریا کا، پانی کا جو مردار، ایک ہے پانی کا مردار، دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک مردار پانی کا یہ ہوتا ہے آپ نے زندہ کو پکڑا، باہر نکالا، ذبح نہ کیا، مردار ہو گیا دم گھٹنے سے، ایک مردار کی یہ قسم. دوسرا پانی کے اندر مر چکا ہے. تو سمندر کے جو دونوں مردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر حلال کر دیے ہیں. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر عقل اور یہ جو آپ کلیہ اور قاعدے سنتے ہیں، حدیث جی قرآن سے ٹکرائے گی تو نہیں مانیں گے. سارے منکرین حدیث مچھلی کھاتے ہیں، سارے منکرین حدیث، اور قرآن پاک میں مردار حرام ہے. دو آیتیں اور واضح طور پہ حرام ہے مردار، قرآن پاک میں مردار حرام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے ہیں، ایک مچھلی کو اور ایک جراد کو. یہ باب طویل ہے لیکن اس کی ایک جز بیان کر رہا ہوں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے مرداروں کو حلال کر دیا، قرآن میں تو حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مثل قرآن وحی دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح ہیں اور اس کی تشریح کرنے والے ہیں. جو تشریح رسول اللہ کریں گے وہی مانی جائے گی. مردار سارے حرام ہیں، لیکن جس کو رسول اللہ کہہ دے حلال ہے وہ اس کو واضح کر دے گا وہ حلال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر سمندر کے دونوں مردار حلال قرار دیے، ایک وہ جو سمندر میں مر چکا ہو اور ایک وہ جس کو نکالا جائے اور ذبح کی حاجت نہ رہے، سانس گھٹنے سے بھی مر جائے. حالانکہ سانس گھٹنے والے کی بھی حرمت قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حلال کر دیا، اور نہ صرف حلال کیا بلکہ اس مچھلی میں سے کھا کے امت کو واضح بتلا بھی دیا کہ قیامت تک کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے. اس سے ایک کلیہ جو فقہ کا نکلتا ہے، جس کی طرف میرا ذاتی ذہن بھی، جس کو میں یعنی رجحان پایا جاتا ہے، علماء کے اس حوالے سے دو قبیلے ہیں. ایک قبیلہ یہ ہے کہ امت کے علماء کا ایک گروہ سمندر کے ہر مردار کو حلال جانتا ہے، یعنی جو سمندر میں مرا ہوا اس کو حلال جانتا ہے. اور امت کا ایک علماء کا گروہ یہ ہے کہ صرف اس مردار کو حلال جانتے ہیں کہ جس کو نکالا جائے تو مر جائے. تو بنیادی طور پہ میرا جو ذاتی، جس کو میں راجح سمجھتا ہوں، وہ یہی بات ہے. چونکہ سمندر کا مردار حلال قرار دیا ہے، سمندر سے نکالا زندہ رہا، یہ سمندر کے حکم میں نہیں ہے. یہ میرا ذاتی رجحان بھی ان علماء کے گروہ کی طرف ہے. وجہ یہ ہے کہ جو سمندر سے نکل کے زندہ رہے گا اس کا حکم بری جانوروں میں آئے گا، بحری میں نہیں آئے گا. بحری جانور صرف ان کو کنسیڈر کیا جائے گا جن کو سمندر سے نکالا تو وہ مر گئے، ان کی زندگی سمندری ہے. سمندر سے نکال لو تو مر جائے، صرف وہ مردار حلال ہے. جو سمندر سے نکالا جائے اور مرے نہ، زندہ رہے، اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، چونکہ بات آ چکی ہے اور کنفیوژن نہ رہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اس حوالے سے اپنی بات کا آغاز کر کے اس فقہی کلیے کو بیان کر کے سیرت کے جو صلح حدیبیہ
اور عمرے کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ملک کے اندر حالات تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں۔ کل افواج پاکستان نے اور انتظامیہ اور اداروں نے یوم تکریم شہداء کے حوالے سے ایک دن کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تکریم شہداء کا جو کنسیپٹ ہے وہ تو قرآن پاک میں اور اسلام میں موجود ہے، اور اسلام اور مسلمانوں سے زیادہ شہداء کی تکریم کا کنسیپٹ کسی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ کروسیڈز ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی صلیبی مقدس جنگوں کے تصورات موجود ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ عجیب و غریب دو آیات ہیں، اگر انسان آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پہلے اللہ رب العزت نے کہا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کہو۔ پہلے یہ کہا ہے مردہ مت کہو، اللہ کے ہاں زندہ ہے، تمہیں کیا پتا وہ کیسی زندگی ہے۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ وضاحت بھی کر دی، پہلے حکم دیا کہ ان کو مردہ مت کہو، پھر کہا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، تصور بھی نہ کرو، یہ بھی نہ سوچو کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یا میت ہیں۔ ہاں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ان کی وراثت تقسیم ہوگی، اس کی جو بیوی ہے اس کو بیوہ کہا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے وہ حکم میت میں ہے، لیکن جو ان کی زندگی ہے وہ تمہاری اس زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ وہ کیسی زندگی ہے، اس زندگی کا شعور اور ادراک تم نہیں کر سکتے، صرف ایک خاکہ ہے، ایک صرف سمجھانے کا انداز ہے۔ شہید کی کیا زندگی ہے؟ شہید تو ابھی اس دنیا میں ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، جنت میں اس کو مقامات دکھا دیے جاتے ہیں۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، روح پرواز کرتی ہے، قبر میں جانے کی حاجت نہیں ہوتی، عرش تک اللہ تعالیٰ روح کو اٹھاتا ہے اور قندیلوں کے اندر، سبز پرندوں کے قالب کے اندر ان کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کے گھونسلے عرش عظیم کے نیچے جس طرح تم یہ فانوس لٹکے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں سبز رنگ کے خوبصورت پرندے جو جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جو جنت سے رزق کھاتے ہیں۔ اب بتائیے یہ جو خوبصورت منظر کشی ہے اور کسی مذہب اسلام کے علاوہ ہے؟ تو تکریم شہداء کی تکریم تو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی شہداء کی تکریم کر رہا ہے۔ تو ہم پاکستان کے جتنے ادارے، فوج ہو، پولیس ہو، سی ٹی ڈی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، جن جن شہداء نے وطن عزیز کی خاطر اس اسلامی نظریے کے اوپر بننے والے ملک کا دفاع کیا، ان شہداء کی تکریم آپ کے اوپر، میرے اوپر، سب کے اوپر واجب ہے، اور ان کے خلاف نفرت امیز اور شر انگیز باتیں کرنا آپ کو اور مجھے اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر اور اعتراض کرنا چاہیے، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو۔ شہداء کے خلاف علماء ہی ہیں نا جو یہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ سرحدوں کی جو پہرہ داری کرنے والی آنکھ ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ حدیثیں کس نے بیان کی؟ یہ علماء ہی نے تو بیان کی ہیں۔ تو گویا کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وطن کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھول جائیں، ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی طرح علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ اور ان کے رفقا یہ بھی شہید ہیں، اور ان کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے ان کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا، سہولت کاری کی، اور بعد میں ان کے قاتلوں کو گرفتار نہ کروایا، نہ ہونے دیا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے۔ یہ ہمارے شہداء، ان کی ہم نے عزت و تکریم کرنی ہے۔ اور کسی سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہو، آپ کا چاہے پی ٹی آئی سے ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، چاہے پیپل پارٹی سے ہو، وطن کے اوپر
جانیں قربان کر دینے والے، جو اسلامی ریاست ہو اس کا دفاع کر دینے والے، ان کے حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا۔ جذبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بندہ مشتعل ہو جاتا ہے، تو اس انداز میں کبھی آپ نے کوئی پوسٹ نہیں کرنی کہ جو ان شہداء کی تکریم نہ اور ان کے خلاف جائے۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے سینیریو کی آڑ میں کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جو میرے پی ٹی آئی کے بھائی ہیں وہ اکثر جذباتی ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں جب میں ان کو کہتا ہوں یار چھوڑیے، آئیے، وہ کہتے ہیں آپ باقی سیکولر پارٹیوں کو کیوں نہیں کہتے۔ میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، پارٹی سیکولر نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ان سب جماعتوں سے اسلام پسندوں کو، خاص طور پہ اہل حدیث نوجوانوں کو، اہل توحید نوجوانوں کو، اور بالعموم تمام اسلام پسندوں کو ان سیکولر پارٹیوں کے جھنڈے نہیں اٹھانے چاہیے۔ نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے چاہیے، نفاذ اسلام کے نعرے لگانے چاہیے۔ بندے کو نون لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے نفاذ اسلام کے لیے نظام مصطفیٰ کے جھنڈوں کو اٹھانا چاہیے۔ یہ اصل زندگی کا ٹارگٹ ہو۔ سیاسی لیڈر کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے، سیاسی لیڈر نبی نہیں ہوتا، نہ یہ مقام نبوت ہے کہ اس نے یہ پسند کر لیا تو دوسرے نے یہ پسند کیا تو کافر ہو گیا۔ اور بھائی سیاسی لیڈر جو پسند ہے نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے فوج کی۔ سب سے پہلے آپ کو پتا اس وقت جس وقت کوئی نہیں تھا بولتا، 9 مئی کے سانے کے اوپر سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے املاک کو جلایا، جنہوں نے یہ دنگا فساد کیا، انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ بلکہ ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جتنا مالی نقصان ہوا ہے جن لوگوں نے، جن بلوائیوں نے جلایا، ان سے وصول کیا جائے۔ لیکن یہ کیا کہ فوج اور اداروں کی حمایت کی آڑ میں کوئی نون کا جھنڈا اٹھا لے، کوئی جنون کا جھنڈا اٹھا لے۔ وہ جو پورے سال میں 2 سال میں گستاخیاں ہوئیں، صحابہ کے اوپر تبرئے ہوئے، اس کے خلاف دفاع صحابہ ریلی کسی نے نہیں نکالی، لیکن اب پورے ملک میں دفاع نون، دفاع جنون ریلیاں نکل رہی ہیں۔ اہل حدیث نوجوانوں کو، اہل توحید نوجوانوں کو، اسلام پسندوں کو ان ریلیوں میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ فوج کی اور اداروں کی حمایت غیر مشروط ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ پھر سیکولر پارٹیوں کے جھنڈے اٹھانا چاہتے ہیں تو اس چیز سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر میں 1-2 درخواستیں ہیں کہ ہمارے بھائی عبد الرحمن کریمی صاحب جو ہیں، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح حنیف بھائی کے والد محترم ہیں، وہ اسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔